الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة کرام بررہ. محترم سامعین، جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، تقریباً 5 آیتوں کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. ان 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اوصاف کو بیان کیا ہے کہ قرآن مجید جو اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کی کیا کیا خوبیاں ہیں اللہ نے ان 5 آیتوں میں بیان کیا ہے. لیکن میں آج آپ کے سامنے صرف 2 آیتوں کے تعلق سے کچھ باتیں بتا کر اپنی باتیں ختم کروں گا. آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 2 الگ خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کلا انہا تذکرہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں، بے شک یہ قرآن مجید جو ہے نصیحت والی کتاب ہے، نصیحت حاصل کرنے والی یہ کتاب ہے. فمن شاء ذکرہ، بس جو چاہے اس قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرے. ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں اللہ نے یہ بات بیان کی کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس سے آدمی نصیحت حاصل کرے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب ہدایت میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی بہت ساری باتیں اللہ نے بیان کی ہیں. لیکن انسان اس نصیحت کی کتاب کو اگر کھولے گا تو اس کو نصیحت ملے گی. نہیں، گھر میں ایسے ہی غلاف میں، ململ کے غلاف میں اگر اس کتاب کو رکھے گا تو نصیحت کہاں سے ملے گی. پچھلے زمانے میں ایک واقعہ ہمارے پڑھائی کے زمانے میں ہمارے استاد بیان کرتے تھے کہ ایک آدمی تھا جو نصیحت کے لیے یہاں وہاں جا کے نصیحت کی باتیں حاصل کرتا تھا. تو اس سے کہنے والے نے کہا دیکھ بھائی، تیرے پاس خود اللہ نے نصیحت کا اتنا بڑا خزانہ رکھا ہے اور تو اس خزانے کو چھوڑ کر نصیحت حاصل کرنے یہاں وہاں جا رہا ہے، تجھ سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ تو اس دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف آدمی وہ ہے جس کے پاس نصیحت کی بہت ساری باتیں موجود ہیں لیکن انسان اس سے نصیحت حاصل نہ کرے. تو بتائیے اب اس سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ جس کے پاس اللہ نے نصیحت کی کتاب رکھی ہے تاکہ انسان اس نصیحت کی کتاب سے فائدہ اٹھائے، لیکن انسان کیا ہے، اس نصیحت کی کتاب کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹک رہا ہے نصیحت کے لیے. تو اس سے بڑی انسان کے لیے بیوقوفی کی بات کیا ہے؟ دیکھیے، ایک آدمی، اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ قرآن مجید میں اللہ نے شفا کو رکھا ہے، قرآن مجید شفا ہے. ایک آدمی جو آپ جانتے ہیں شہد شفا کا ذریعہ ہے، شہد پینے سے شفا ملتی ہے. اگر آپ شہد پیئیں گے تو شفا ملے گی؟ نہیں، آپ شہد کے بوتل کو ایک دھاگے میں لپٹ کر گلے سے لٹکا کر آپ لوگوں کے سامنے یہ اعلان کریں گے کہ شہد کا بوتل لگانے سے کوئی شفا ملے گی تو ملے گی؟ نہیں ملے گی. آپ کو شہد کا بوتل کھولنا پڑے گا، اس شہد کو پینا پڑے گا، تب جا کر آپ کو شفا ملے گی. یہی مثال ہمارے مسلمانوں کی ہے. ہمارے پاس الحمدللہ قرآن مجید موجود ہے مختلف زبانوں میں. پہلا زمانہ اللہ کے نبی کے زمانے میں قرآن مجید صرف ایک ہی زبان میں تھا، صرف عربی زبان میں. لیکن آج دیکھو قرآن مجید اتنی زبانوں میں ہے، شاید کہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اتنی زبانوں میں ہے. تمل میں ہے، ملیالم میں ہے، گجراتی میں ہے، انگریزی میں ہے، تیلگو میں ہے، رومن میں ہے. آپ دنیا کی جتنی زبانیں ہیں ہر زبان میں قرآن مجید آج موجود ہے، لیکن کمی ہے پڑھنے والوں کی. سعودی عرب میں جو قرآن مجید جہاں چھپتا ہے، روزانہ کئی قرآن مجید کے نسخے وہاں سے چھپتے ہیں، پوری دنیا میں وہ تقسیم ہوتے ہیں.
लेकिन इतने नुस्खे छपने के बावजूद भी आज कुरान मजीद पढ़ने वालों की तादाद सिर्फ 25% या 30% है। बाकी 70% मुसलमान कुरान मजीद पढ़ते ही नहीं, पढ़ते हैं तो इक्का दुक्का है। बास ऐसे हैं जिन्होंने अपने मिजाज के मुताबिक कुरान मजीद को पढ़ने का काम किया। मिजाज है तो पढ़ते हैं, मिजाज नहीं तो नहीं पढ़ते। इस बात को आप जान लें कि जो कौम इस कुरान मजीद से एराज करेगी, इसकी तिलावत का इनकार करेगी, आइए अल्लाह ताला ने सूरह तौहा की आयत में अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों का अंजाम बयान किया है। देखिए, बहुत गौर की बातें कह रहा हूँ आपके सामने, दिल और दिमाग दोनों लगा के आप बात को सुने। अल्लाह ने कहा वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततका आयातुना फ़नसीतहा वकज़ालिकल यौम तुनसा। एक अक्लमंद आदमी के लिए जिस्म पर रोंगटे लाने वाली आयत ये है। जिस्म पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं अगर इस आयत के तह में जाएंगे। अल्लाह ने कहा वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो कोई बंदा मेरे इस जिक्र से, मेरी इस नसीहत की किताब से, वमन अअरज़ अन ज़िक्री, जो बंदा मेरे इस नसीहत की किताब से इनकार करेगा, रूगर्दानी करेगा, इसकी तिलावत नहीं करेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, तो हम उसके लिए उसकी रोजी को तंग कर देंगे। अब मुसलमान परेशान है, साहब नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, तंगी हो गई। फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। अल्लाह फरमाते हैं हम क़यामत के दिन ऐसे आदमी को अंधा करके उठाएंगे, उसकी बसारत को छीन लेंगे। बंदा कहेगा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा, अल्लाह दुनिया में तूने आंखें दी थी अल्लाह, आज आंखों से देखने के मनाजिर हैं अल्लाह, क्या बात है तूने आज मुझसे बसारत छीन ली है। अल्लाह कहेगा कज़ालिक अततका आयातुना, ऐ बंदे तेरे पास हमारी निशानियां थी, ये किताब निशानी है हमारी थी, फनसीतहा वकज़ालिकल यौम तुनसा, तूने दुनिया में हमारी निशानियों को देखकर हमें तूने भूल गया था, आज हम भी तुझे भूल जाएंगे। पुकार, जितना पुकारना है पुकार ले, जो कहना है कर ले, जबान से जितना बोलना है बोल ले, आज हम तेरी तरफ पलटेंगे भी नहीं। आयत पर गौर करें। इस आयत के सिलसिले में इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह और दीगर मुफस्सिर लिखते हैं कि इस आयत में अल्लाह ने ये बात बयान की कि जो कोई आदमी दुनिया में इस किताब की तिलावत का इनकार करेगा या फिर इस किताब के अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करेगा, कुरान में जो अहकामात हैं, जो ऑर्डर्स हैं, उन ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा, तो अल्लाह ने इस आयत में ये बात बयान की कि हम दुनिया में तकलीफें उसको ऐसी खेल लेगी, चारों तरफ से उसको तकलीफें खेल लेगी, दाएं से बाएं से आगे से पीछे से तकलीफें चारों तरफ से उस इंसान को खेल लेगी। यहीं पर बस नहीं किया गया, इस आयत में ये बात भी बयान की गई है जहां पर तकलीफों में हम उसे घेर देंगे, वहीं पर हम उसकी कब्र को उसके लिए तंग कर देंगे। जी हाँ, कब्र को भी हम तंग करेंगे उसके लिए, और जहां पर हम कब्र को उसके लिए तंग करेंगे वहीं पर हम उसके लिए रिस्क के दरवाजों को भी तंग करेंगे। इंसान सोचता है बैंक से लोन लेंगे चलेगा, सूद लेंगे चलेगा, लेकिन याद रखें एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आपके लिए रिस्क एक एक दाने के आप मोहताज होंगे। कब? जब आप इस किताब से रूगर्दानी करेंगे, इस किताब के अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करेंगे, तो याद रखें अल्लाह का ये वादा है या फिर ये अल्लाह की वईद समझो। अल्लाह कहते हैं हम उसको तकलीफों में चारों तरफ से खेल लेंगे, तकलीफें उस पर ऐसी आएंगी कि इंसान को उन तकलीफों से निकलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। और अगर इंसान इस पर भी अगर नसीहत हासिल ना करे तो याद रखें हम उसकी आंखों को उससे छीन लेंगे। आंख तो रहेंगे आपके, है आंख, लेकिन बसारत जो होती है हम उससे छीन लेंगे।
یہ بہت بڑا عذاب ہے، یہ بہت بڑی وعید ہے اس آیت کے اندر۔ چلیے اس بات کو بھی آپ جان لیں، اللہ کے نبی کی 2 حدیثیں میں آج کے درس میں پیش کروں گا، یہ دونوں حدیثیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویدع به آخرین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض قوموں کو اللہ نے اس قرآن مجید پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ ترقی دی، اللہ نے ان قوموں کو ترقی پر عروج پر رکھا۔ وَيَدَعُ بِهِ آخرین، بعض قوموں نے جب اس قرآن مجید کا انکار کیا تو اللہ نے ترقی سے انہیں تنزلی کی طرف اتار دیا۔ معلوم یہ ہوا جو آدمی قرآن مجید پڑھتا ہے، زندگی قرآن مجید کے احکامات کے مطابق گزارتا ہے، تو اللہ نے کہا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے ترقیوں کے بالکل چوٹیوں کو ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ اور جو انسان اس کی تلاوت نہیں کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم دیکھتے ہی دیکھتے اسے اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ پھر ذلت میں اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ترقی چاہتے ہو، پوزیشن چاہتے ہو تو اس کو پڑھو، اس کے مطابق عمل کرو زندگی میں۔ اگر نہیں پوزیشن نہیں چاہتے ہو، ترقی نہیں چاہتے ہو تو آپ کی مرضی ہے، اس کو نہ پڑھ کر آپ پھر تنزلی پر آ سکتے ہو۔ ایک اور دوسری حدیث جس کے اندر یہ حدیث کو روایت کرنے والے وہ صحابی جن کا نام حضرت حذیفہ ہے، یہ حذیفہ اللہ کے نبی کے وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گویا آپ جو باتیں ہوتی حضرت حذیفہ کے بارے میں آپ کہا کرتی تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا الا انها ستكون فتنہ، آپ نے کہا قیامت قریب لوگوں میں فتنے عام ہو جائیں گے، دنیا میں فتنے عام ہو جائیں گے، فتنے اتنے عام ہو جائیں گے کہ انسان صبح اٹھے گا تو ایک فتنہ دیکھے گا، شام سوئے گا تو ایک نیا فتنہ آئے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الا انها ستكون فتنہ، ان قریب ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگوں کی زندگی فتنوں سے بھر جائے گی، فتنے اتنے ہو جائیں گے کہ آپ روزانہ ایک نیا نیا فتنہ دیکھو گے۔ قلت وما المخرج منها، اللہ کے رسول جب فتنے اتنے زیادہ ہوں گے تو ان سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ صحابی کا سوال دیکھیے کتنا پیارا سوال ہے، نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا کتاب اللہ، نکلنے کا راستہ جو ہے وہ اللہ کی کتاب میں ہوگا۔ آپ کتاب پڑھیں گے، اللہ کی قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ ان فتنوں سے نکل سکو گے، فتنوں سے بچنے کا راستہ آپ کو اس میں ہے۔ فیہ نبأ ما قبلکم وقبر ما بعدکم وحکم ما نبیکم، اللہ کے نبی نے کہا اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے لوگوں کے حالات کو بیان کیا اور تم سے بعد میں آنے والوں کے اللہ نے حالات کو بھی بیان کیا۔ وحکم ما بینکم، اور اللہ نے اس کتاب کے اندر ان لوگوں کے بارے میں بھی خبر دی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر زندگی نہیں گزارا۔ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَزْمِ، اللہ کے نبی نے کہا یہ قرآن مجید جو ہے فیصلے والی کتاب ہے، لَيْسَ بِالْحَزْمِ، یہ قرآن مجید کوئی مذاق والی بک نہیں کہ آپ اس کا مذاق اڑاؤ۔ وَهُوَ الَّذِي مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَسَمَهُ اللَّهُ، اللہ کے نبی نے کہا یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس آدمی نے اس کو چھوڑ دیا، اس کا انکار کیا، اس کی تلاوت کو نہیں کیا، قسمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جھگڑا کرے گا کہ تو نے قرآن کیوں نہیں پڑھا۔ وَمَنِ اتَّغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، کتنی پیاری بات ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو کوئی آدمی اس قرآن مجید سے ہدایت کو حاصل نہ کرے أَضَلَّهُ اللَّهُ، تو اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ معلوم یہ ہوا ہدایت آپ کو کہاں ملے گی؟ قرآن ملے گی، قرآن پڑھیں گے تو ہدایت ملے گی۔ اور جو آدمی قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کرے گا تو یاد رکھو اضلہ اللہ، اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہدایت قرآن میں نہیں ہے، ہدایت کے لیے بھٹکنا پڑتا ہے۔ نہیں، میں کہوں گا ہدایت اس میں ہے کہ جو آدمی اس سے ہدایت حاصل نہ کرے تو پھر دنیا کی کسی کتاب میں ہدایت آپ کو نہیں ملے گی۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی اس قرآن مجید کا انکار کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اسے دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ فَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ، یہ ایک ایسی رسی ہے جو بندے کو اللہ کی طرف پہنچاتی ہے۔
اس رسی کے سہارے آپ اللہ کی طرف پہنچ سکتے ہو۔ یہ رسی جو ہے اللہ اور بندے کے درمیان ایک سہارے کا کام کرتی ہے۔ رسی کون سی رسی؟ قرآن والی رسی۔ یہ رسی کو آپ پکڑ کر اللہ کی طرف آسانی سے پہنچو گے۔ یہ رسی ٹوٹنے والی نہیں، یہ رسی بڑی مضبوط رسی ہے، اس کو توڑنے کا کام نہیں کر سکتے آپ۔ یہ رسی اتنی مضبوط ہے کہ جو آدمی اس رسی کو پکڑے گا وہ اللہ کی طرف آسانی سے پہنچ جائے گا۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، یہ قرآن مجید حکمت والی اور نصیحتی کتاب ہے۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ قرآن مجید سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے۔ معلوم یہ ہوا سیدھا راستہ آپ کو یہی ملے گا، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو ہدایت ملے گی۔ وَهُوَ الَّذِي لَا تَذِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ وَلَا تَلْتَبِسْ بِهِ الْأَلْسِنُ، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس سے نفسانی خواہشات کا آپ خاتمہ کر سکتے ہو۔ کبھی کبھار انسان کے نفس میں گندا کام کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، نفس کہتا ہے کہ برا کام کریں گے، زنا کاری کریں گے، بدکاری کریں گے، شراب پیئیں گے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو نفسانی خواہشات کو کچلنے والی کتاب ہے۔ جو آدمی اس کو پڑھے گا نا نفسانی خواہشات خود بخود مر جائیں گے اس کے اندر۔ وَلَا تَلْتَبِسْ بِهِ الْأَلْسِنُ، اللہ کے رسول نے کہا یہ کتاب ایسی کتاب ہے بار بار پڑھو، زبان نہیں تھکے گی آپ کی۔ ایک گانا آپ گاتے ہو، 10 بار گانا گاتے ہو، 11ویں مرتبہ آپ گانے جاؤ پرانا دکھتا ہو۔ گانا حالانکہ نیا ہے، 10 بار آپ گاتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ گانا آپ کو پھر 11ویں مرتبہ جب گاؤ گے تو پرانا دکھے گا۔ کیوں؟ 10 مرتبہ آپ نے گا لیا نا۔ نہیں، یہ ایسی کتاب ہے کہ 100 مرتبہ بھی آپ سورہ فاتحہ کو پڑھو پھر نیا پڑھنے کا دل بولتا، پھر وہی پڑھنے کا دل بولتا۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے۔ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، علماء اس سے کبھی بھی سیراب نہیں ہو سکتے۔ کوئی بھی عالم یہ نہیں کہہ سکتے میں پوری قرآن جانتا ہوں، نہیں۔ قرآن مجید ایک ایسا خزانہ ہے، ایک ایسا ذخیرہ ہے کہ کسی نے آج تک اس ذخیرے کو حاصل نہیں کیا۔ ہمارے پاس بھی علم ہے لیکن تھوڑا علم اللہ نے دیا ہے۔ اس قرآن میں اللہ نے اتنا علم بھر دیا ہے کہ کوئی بھی آدمی اس کے مطابق پورا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الزَّدْ، لوگ کہتے ہیں رمضان میں ہم نے تفسیر پوری کر لی۔ نہیں، رمضان میں جو تفسیر کرتے ہو وہ صرف ایک حصہ ہے، اس کی تفسیر آج تک کسی نے نہیں کیا۔ اس کی تفسیر بہت بڑی تفسیر ہے۔ اس کی ایک آیت کی تفسیر کئی 10 کتابوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے۔ اس کے بعد وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبَهُ، اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن مجید کہ عجائب جو ہیں، اس میں جو عجیب باتیں ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ وَهُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعْتَهُ إِذْ قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ارے یہ کتاب تو ایسی کتاب ہے جب جنوں کی جماعت نے اس کتاب کو اللہ کے نبی کی زبانی سنا تو انہوں نے کیا کہا؟ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے بہت عجیب کلام اللہ آج ہم نے سنا ہے۔ فَآمَنَّا بِهِ، ہم اس پر ایمان لائے۔ اب جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر نماز پڑھ رہے تھے ایک مسجد میں، جو آج بھی ماشاءاللہ وہ مسجد مدینے میں موجود ہے، جہاں پر جنوں کی جماعت اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھی۔ اچانک جنوں کا وہاں سے گزر ہوا، قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی جا رہی تھی، وہ لوگ نماز پہ آئے اور قرآن کو سنا، اس کے بعد فوری وہ لوگ ایمان لائے۔ انہوں نے کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، آج ہم نے بڑا عجیب کلام سنا ہے۔ فَآمَنَّا بِهِ، ہم اس پر ایمان لائے۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جن جیسی مخلوق اس کتاب کو سن کر ایمان لائی، تو بتائیے شیطان سے بڑا شیطان اس کتاب کو پڑھ کر ہدایت نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے، جنوں کی جماعت اس پر ایمان لائی تو پھر ہم انسان اس پر ایمان کیوں نہ لائیں گے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو نصیحت والی کتاب ہے، اس کو روزانہ تلاوت کریں، روزانہ آپ اپنا معمول بنائیں کہ روزانہ آپ ایک آیت صحیح پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی صبح سویرے فجر کی نماز پڑھتا ہے، مسجد دیکھیے میں بڑی حدیث آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کوئی آدمی روزانہ فجر کی نماز مسجد میں پڑھتا ہے، اس کے بعد مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے ہم اتنا بڑا اجر دیں گے جیسا کہ سرخ اونٹ کا جو ثواب ہوتا ہے۔ سرخ اونٹ عرب میں بہت مہنگا ہوتا ہے، تقریباً
ایک یا دو مرسڈیز گاڑی آپ خریدتے ہو اتنی بڑی قیمت ہوتی ہے سرخ اونٹ کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کوئی آدمی مسجد میں بیٹھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، ہم اسے اجر کے طور پر 2 سرخ اونٹ کا ثواب دیں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ فجر پڑھ لیے فوری بھاگو۔ کہاں بھاگنا بھائی؟ نہیں، بستر پہ سونا ہے، نیند مکمل نہیں ہوئی۔ ارے بھائی 2 آیتیں پڑھ، تو زیادہ نہ مت پڑھ، طاقت جتنی 2 آیتیں پڑھ بس۔ یہ معمول بنائے آج بھی ماشاءاللہ بعض بزرگ حضرات ایسے ہوتے ہیں نماز کو آتے ہیں فجر میں قرآن پڑھے بغیر گھر کو نہیں جاتے۔ یہ بزرگوں کی ہماری یہ وصیت ہے، بزرگوں کے طریقہ ہے ہمارے بزرگ یہ طریقے پہ عمل کرتے ہیں۔ آج ہمارا معاملہ بالکل عجیب غریب ہے، گھروں میں 10 بجے اٹھتے ہیں، فجر تو گول، قرآن کی تلاوت ہوتی ہی نہیں۔ اب بتائیے اس گھر میں شیطان ہے تو کون آئیں گے؟ اور شیطان آئیں گے۔ اگر شیطان کو بھگانا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، گھروں میں برکت آئے گی، رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ جب رحمت کے فرشتے آئیں گے تو برکت خود بخود آپ کے گھر میں آئے گی۔ اللہ سے بس میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو سمجھ کر، اسے پڑھ کر اللہ تعالیٰ زندگیوں میں تبدیل لانے کی کوشش توفیق اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔